آپ دیکھ رہے ہیں SK TV۔ دوستو، مسئلہ فلسطین 6-7 مہینوں سے پوری دنیا کی خبروں کا مرکز بنا ہوا ہے، جبکہ ہم فلسطین کے نقشے پر اگر نظر ڈالیں تو ہمیں ایک حصہ غزہ اور دوسرا حصہ ویسٹ بینک میں دکھائی دیتا ہے۔ کیا فلسطین ہمیشہ سے دنیا کے نقشے پر ایسا ہی ہوا کرتا تھا؟ آج کی اس ویڈیو میں ان تمام تر سوالوں کو تفصیل سے جاننے کی کوشش کریں گے، اس لیے ویڈیو بہت انفارمیٹیو ہے، اسے اینڈ تک پورا لازمی دیکھیے گا۔ دوستو، فلسطین دنیا کے نقشے میں 100 سال پہلے یوں دکھائی دیتا تھا اور وقت کے ساتھ یہ سکڑتا چلا گیا، اور آج یہ دنیا کے نقشے پر کچھ اس طرح سے دکھائی دیتا ہے۔ یہ سب راتوں رات نہیں ہوا، بلکہ اس کے پیچھے ایک ظلم بھری داستان موجود ہے۔ 19ویں صدی کے شروع تک فلسطین سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھا، جہاں مسلمان، عیسائی اور یہودی آباد تھے۔ اسی عرصے میں یورپ میں زائنسٹ موومنٹ نے جنم لیا، اور اس تحریک کے ذریعے زائنسٹ نے ایک متحد اور یہودی ریاست کا قیام کرنا تھا، اور اس تحریک کو مکمل کرنے اور اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے زائنسٹ نے فلسطین کی مقدس سرزمین کا انتخاب کیا، کیونکہ سرزمین فلسطین ان زائنسٹ یہودیوں کے لیے دا ہولی لینڈ یا دا پرومس لینڈ کہلاتی تھی، اور یہودیوں کے مطابق یہ وہ سرزمین تھی جہاں قوم یہود پر ان کی شریعت نافذ کی گئی، اور زائنزم کی اسی سوچ کی وجہ سے پوری دنیا کے یہودیوں نے اس پاک سرزمین کا رخ کیا، اور پہلی جنگ عظیم کے اختتام سے پہلے ہی یہودی یہاں آ کر آباد ہونا شروع ہو گئے تھے۔ پہلی جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا، جس کے بعد فلسطین برطانیہ کے حصے میں چلا گیا، اور 1917 میں ہی برطانیہ نے یہودیوں کے لیے ایک علیحدہ ریاست کی حمایت کر دی تھی، اور اس کے بعد مزید یہودی بہت تیزی سے یہاں آ کر آباد ہونا شروع ہو گئے تھے، اور جنگ عظیم دوئم کے بعد فلسطین میں عربوں اور یہودیوں میں تنازعات بہت شدت اختیار کرنے لگے تھے۔ اسی صورت میں فلسطین برطانیہ کے کنٹرول سے UN کے کنٹرول میں چلا گیا تھا، اور پھر UN نے فلسطین کو 2 علیحدہ ریاستوں یعنی عرب فلسطین اور یہودی اسرائیل میں تقسیم کرنے کی منظوری دے دی تھی۔ یروشلم، جو یہودی مسلمانوں اور عیسائیوں کے لیے بہت مقدس تھا، اس کو UN کے زیر انتظام ایک آزاد بین الاقوامی علاقے کا درجہ دے دیا گیا تھا۔ یہودیوں کی جانب سے UN کے اس پارٹیشن پلان کو تسلیم کر لیا گیا، چنانچہ 14 مئی 1948 کو یہودی ریاست اسرائیل دنیا کے نقشے پر ناجائز طریقے سے وجود میں لایا گیا، جس کی وجہ سے ارد گرد کے عرب ممالک نے اس فیصلے کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور پھر 1948 میں پہلی عرب اسرائیل جنگ کا آغاز ہوا، اور اسرائیل کو اس جنگ میں فتح حاصل ہوئی، جس کے بعد اسرائیل نے ان جگہوں پر بھی قبضہ کر لیا جن کو UN نے فلسطین کا حصہ تسلیم کیا تھا۔ یوں فلسطین 3 حصوں میں تقسیم ہو گیا، اور ویسٹ بینک مشرقی یروشلم اردن کے پاس چلا گیا، اور غزہ پر مصر کا قبضہ ہو گیا تھا، اور فلسطین کے 78% علاقوں پر، جس میں مغربی یروشلم بھی شامل تھا، اس پر اسرائیل نے قبضہ کر لیا تھا۔ اور اس جنگ کے بعد 7 لاکھ فلسطینی بے گھر ہو گئے تھے، اور اس دن کو النکبہ یعنی تباہی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور پھر تقریباً 19 سال بعد 1967 میں عرب اور اسرائیل کے درمیان ایک اور جنگ ہوئی، اور اس جنگ کو 6 ڈے وار کہا جاتا ہے۔ اس جنگ میں اسرائیل کو زبردست فتح حاصل ہوئی، اور اس جنگ کے بعد اسرائیل ایک بہت طاقتور ملک بن کر دنیا کے سامنے آیا، اور یہ وہ دن تھا کہ جب فلسطین پر اسرائیل کا قبضہ ہو چکا تھا، اور فلسطین کا نقشہ اس وقت کچھ اس طرح نظر آ رہا تھا۔ جب جنگ کے بعد کچھ حالات معمول پر آنا شروع ہوئے تو بہت بڑی تعداد میں یہودی غزہ اور ویسٹ بینک کی طرف منتقل ہونا شروع ہو گئے، جس کے بعد فلسطینی مسلمانوں کی جانب سے شدید جدوجہد سامنے آئی، اور یہی وہ وقت تھا جب فلسطین کی آزادی کی ایک عسکری تنظیم وجود میں آئی، جس کا نام PLO یعنی پیپل لبریشن آرگنائزیشن تھا۔ اس تنظیم کا مقصد صرف اور صرف فلسطین کو آزاد کروانا تھا، اور PLO اور اسرائیل میں جنگ کئی سالوں تک جاری رہی۔ بالآخر PLO نے اسرائیل کے ساتھ علاقے کو تقسیم کرنے کا ایک معاہدہ کیا، مگر اس معاہدے کے بعد بھی اسرائیل نے یہودیوں کو فلسطین میں آباد کرنا جاری رکھا، جس کے بعد اقوام متحدہ نے بھی اسرائیل کی اس حرکت کو غیر قانونی قرار دیا، اور اس عمل کی وجہ سے فلسطین میں اسرائیل کے خلاف غزہ میں ایک اور تنظیم حماس نے جنم لیا۔ کیونکہ اسرائیل کے لیے سافٹ کارنر سمجھی جانے والی PLO تنظیم اس تمام معاملات میں زیادہ کچھ نہیں کر پا رہی تھی، اسی لیے غزہ میں حماس کو بہت مقبولیت حاصل ہو چکی تھی، کیونکہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ حماس ہی وہ تنظیم ہے جو اسرائیل کے جبری تسلط کو ختم کر پائے گی۔ یوں غزہ میں حماس اور ویسٹ بینک میں PLO کی 2 علیحدہ تنظیمیں فلسطین کو آزاد اور اسے اون کرنے لگیں، اور یوں
یہود و نصارہ ایک بار پھر اپنے ڈیوائڈ اینڈ رول کے فارمولے پر کامیاب ہو گئے اور 13 ستمبر 1993 کو امریکہ، اسرائیل اور PLO کی جانب سے اوسلو ایگریمنٹ پر دستخط کیے گئے اور اس معاہدے کے مطابق ویسٹ بینک کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ ایریا A کو مکمل فلسطین کے قبضے میں دیا گیا، ایریا B کو مشترکہ فلسطینی اور اسرائیلی قبضے میں دیا گیا، جبکہ ایریا C مکمل طور پر اسرائیل کے قبضے میں دے دیا گیا۔ مگر اس معاہدے کے بعد فلسطین کے مسلمانوں کو معلوم ہوا کہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں، کیونکہ اسرائیل کے پاس جو ایریا C تھا وہاں پر بڑی تعداد میں زرخیز اور زرعی زمین موجود تھی اور پانی و معدنیات کے وسائل بھی ایریا C میں سب سے زیادہ موجود تھے، جبکہ فلسطین کے کنٹرول والے علاقوں میں ایسے وسائل بالکل نہ ہونے کے برابر تھے۔ اور پھر اس کے بعد PLO کے مزید مذاکرات بے معنی ثابت ہوئے۔ یوں اسرائیل فلسطین کے حالات ایک بار پھر کشیدہ ہو گئے۔ اسرائیل نے ویسٹ بینک میں فلسطینی نقل و حمل روکنے اور اسے محدود کرنے کے لیے ویسٹ بینک میں جگہ جگہ دیواریں اور چیک پوسٹیں قائم کر دیں، جہاں پر سخت چیکنگ کے لیے اسرائیلی فوج تعینات کی گئی تھی۔ اس کے بعد 2005 میں اسرائیل غزہ سے دستبردار ہو گیا، مگر ویسٹ بینک میں یہودی آباد کاری جاری رکھی اور 2005 کے بعد غزہ میں حماس طاقت میں آ گئی اور فلسطینی حکومت سے علیحدگی اختیار کر لی۔ اب غزہ اور ویسٹ بینک میں 2 علیحدہ حکومتیں قائم تھیں۔ اسرائیل نے غزہ کا گھیراؤ کر لیا اور ہر قسم کا زمینی، بحری اور فضائی راستہ غزہ کا بند کر دیا اور غزہ میں رہنے والے 22 لاکھ فلسطینی مسلمان ایک 4 دیواری کی جیل میں قید کر دیے گئے اور دنیا میں کہیں بھی آنے جانے کی انہیں اجازت نہیں تھی اور غزہ فلسطین کا ایک غیر تسلیم شدہ حصہ بن چکا تھا۔ اب غزہ تسلیم ہوتا یا نہیں ہوتا، مگر 6 دسمبر 2017 میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یروشلم کو اسرائیل کا دارالخلافہ تسلیم کر لیا اور امریکی سفارت خانہ بھی تل ابیب سے یروشلم منتقل کر دیا تھا۔ President Trump is set to reverse nearly 7 decades of U.S. Middle East policy today. He is expected to announce that Washington will recognize Jerusalem as Israel's capital. The president plans to tell the State Department to begin the process of moving the U.S. Embassy from Tel Aviv. We will move the American Embassy to the eternal capital of the Jewish people, Jerusalem. اور پھر 2023 میں سب نے دیکھا کہ 7 اکتوبر کے بعد فلسطین کے طاقتور مسلمانوں کو غزہ کی ایک بہت بڑی جیل میں کس طرح سے ختم کیا گیا، جبکہ UN میں غزہ کو ایک آزاد ریاست تسلیم کیے جانے کے حق میں قرارداد اپریل کے مہینے میں پیش کی گئی تھی، جسے امریکہ نے ویٹو کر اس قرارداد کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا، کیونکہ اگر UN میں وہ قرارداد منظور ہو جاتی تو غزہ ایک آزاد فلسطینی ریاست بن جاتا اور اسرائیل کی تمام کامیابی اور محنت رائے گاہ چلی جاتی جو اس نے ان 6-7 ماہ میں غزہ میں مسلمانوں کو شہید اور غزہ کو تباہ کر کے حاصل کی تھی۔ What's going on, shababs? We're here about my favorite ornament in the whole city. I love Gaza. If you look here at a distance, is the magical Hassaina Mosque. And when the adhan goes, which is the Muslim prayers, there's an amazing sense of tranquility and harmony that presides around the port. دوستو، ویسٹ بینک کے فلسطینی مسلمان غزہ کے لحاظ سے اتنے طاقتور نہیں تھے، اسی لیے ان زائنس یہودیوں نے غزہ کو تباہ و برباد کر ڈالا، کیونکہ زائنس جانتے ہیں کہ ویسٹ بینک کے ہم نے پہلے ہی اتنے ٹکڑے کر دیے ہیں کہ وہاں پر قبضہ کرنا ان کے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں۔ اگر مسئلہ تھا تو وہ غزہ تھا، جو شاید اب اسرائیل کے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ فلسطین کے مسلمانوں کو یہود و نصارہ کے ظلم و ستم سے نجات دلوائے اور ان کی غیب سے مدد فرمائے، آمین۔ دوستو، امید کرتا ہوں میری ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا اور کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں۔ اب میں ملوں گا آپ کو ایک ایسی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔